السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الحمدللہ، عظمتوں والا مہینہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ قرآن سے جڑنے کا ایک اور موقع نصیب ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اس ماہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سیکھنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے، تبھی تو 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ اور ہمیں بھی سارا سال اس کو پڑھتے، سمجھتے اور عمل کرتے رہنا چاہیے، اور پھر کم از کم رمضان میں ایک دورہ مکمل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ بخاری مسلم میں ہے، ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن کا دورہ کرتے، یعنی سال میں ایک بار قرآن سناتے۔ کان یلقاہ فی کل سنہ فی رمضان یعرض علیہ۔ آپ دیکھیں تو سال بھر مختلف مصروفیات، مشغولیات اور حالات کی وجہ سے اکثر و بیشتر تلاوت بھی اور فہم بھی اور پھر عمل بھی سب کچھ شدید متاثر ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ایک خاص موقع ہم سب کو ملتا ہے۔ اس دورہ قرآن کے ذریعے سے 30 دنوں میں 30 پارے، صرف روزانہ 1 گھنٹہ، لفظی ترجمہ، ہر حرف پر 10 نیکیاں، آسان مفہوم، جامع پیغام، اور پھر دعاؤں کے ذریعے سے ہم ہر آیت کے ساتھ اپنے رب کی نصیحت کو قبول کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی استاذہ مصباح احمد دورہ قرآن میں آپ کو ویلکم، مرحبا کہتی ہیں۔ پارہ 1، الف لام میم۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ صحیح احادیث میں اس کے بہت سارے نام آئے ہیں: فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورہ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، القرآن اور الکتاب۔ یہ بہت سارے اسماء اس کی اہمیت پر دلیل ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کرتی جائے گی۔ یہ سورت صرف حمد ہی نہیں بلکہ دعا اور دعا کی قبولیت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری تمام حاجات، ضروریات، خواہشات کو قبول فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جہان صرف 2 نہیں ہیں جو عام طور پر کہا جاتا ہے دونوں جہان کے مالک، بلکہ جہاں تو ان گنت ہیں، اور اللہ سب کا رب ہے، اسی لیے حمد کا مستحق بھی وہی ہے، اللہ۔ اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کی تمام اسماء و صفات اسی میں شامل ہیں۔
جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے۔ اور الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ الحمدللہ کو افضل الدعاء کہا گیا ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دے گا۔ اللہ کی اتنی حمد، کیونکہ تمام اسماء و صفات کا اظہار اسی میں آ گیا۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے، ہر کوئی اسی کی رحمت کا محتاج ہے۔ یہ اللہ کی ثنا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اسی لیے اس کی ہر بات ماننی چاہیے تاکہ اس کی جزا کے حقدار اور سزا سے بچ جانے والے ہوں۔ یہ اللہ کی تمجید ہے، یعنی بزرگی بیان کرنا کہ تو مالک، میں تیرا عاجز بندہ، اس کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنا آپ تیرے سپرد کر دیتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ کہتے تو ہیں مگر عمل تو الٹ نظر آتا ہے۔ ہر نیک سرکار، اونچی دربار، پکی مزار پر بھی یہی نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ کہیے اور اسی پر قائم ہو جائیے۔ ایاک نعبد، یہ ہر شرک کی نفی ہے، اور ایاک نستعین، مدد صرف اللہ سے ہے۔ یہ آیت سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ دین اسلام ہے، جو قرآن و سنت کا مجموعہ ہے۔ ہدایت کے لیے رہنمائی صرف انہی سے لینی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ قرآن کریم میں یہودیوں کو مغضوب اور نصارہ کو گمراہ کہا گیا ہے۔ دعا تو یہی مانگتے ہیں، مگر کاپی پیسٹ فالوئنگ بھی انہی کی کرتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے، ہمیں ان سے نفرت ہونی چاہیے، ہمارا راستہ ان سے مختلف ہونا چاہیے، اور ان کی پیروی اور ان کی نقالی سے بچنا چاہیے۔ آمین، یہ اس دعا پر مہر ہے کہ اللہ تو قبول فرما۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ یہاں سے سورہ توبہ تک 7 صورتوں کے علم حاصل کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین قرار دیا ہے، فَهُوَ حَبْرٌ۔ اسی طرح اس صورت کو سنام القرآن، قرآن کی کوہان قرار دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔ یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ ایک اور روایت میں ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس کے مقابلے کی۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ متشابہات میں سے ہے، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے، اسی لیے نہ تو بچوں کے نام حروف مقطعات پر رکھ سکتے ہیں جیسے طٰہٰ، یاسین وغیرہ، اور نہ ہی ان کی لوح بنوا کر فریم میں یا کسی بھی طرح گھروں میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں یا مختلف چیزوں پر لٹکانا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کامل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ تو کیا ہدایت چاہتے ہیں؟ کچھ لوگوں جیسے کام کرنے ہوں گے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں جو اس میں ہر لکھا مانتے ہیں۔
قبول کرتے ہیں، کوئی اعتراضات، کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ کامیابی کے متلاشیوں، یہ ہے کامیابی کا راز۔ اب کچھ ان کے الٹ بھی ہوتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کامیابی والا کوئی کام ہی نہیں کیا، اسی لیے ہمیشہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، فراڈ کرتے ہیں، منافق، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ کہیں ہم بھی جھوٹ اور منافقت کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ دعا مانگیے، اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عداوت سے، نفاق سے اور بد اخلاقی سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہیں، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے ساتھیوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، واز جسٹ جوکنگ، لیو اٹ، اسے اہمیت نہ دو، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ ہمیں ہدایت چاہیے تو ہدایت والے طریقوں پر چلیں گے اور اپنے رب سے مانگیں، ہدایت کا سوال کیا کریں جیسے اللہ کے نبی نے مانگا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت و عافیت اور خوشحالی کا سوال کرتا ہوں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے کیونکہ ہدایت انہیں نظر ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مفاد کے بندے، فائدہ ہو تو کر لیا ورنہ تو چھوڑ دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، یعنی وہ ہیں تو اسی کے حقدار، مگر اللہ جب چاہتا ہے مہلت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پکڑتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اللہ کے لیے کر لیا، بلکہ عبادت پوری زندگی رب کی مرضی سے گزارنے کا نام ہے، جس میں میرا جسم میری مرضی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زندگی میری مرضی سے جیو، اعبدوا ربکم۔ جب تم رب کی مرضی سے زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا سونا بھی، کھانا بھی، پہننا بھی، رہنا بھی سب عبادت ہوگا۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ فائدہ اسی میں ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے۔ بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب کا مصداق بنائے۔ ان اللہ لا یستحیی، مصداق بننا چاہتے ہیں تو دین سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں، تحقیق کریں۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں
جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم